अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा रहम खुलफ़ाई सलासन। क़ीला या रसूलल्लाहि वमन क़ाला लज़ीना युबल्लगूना हदीसी व सुन्नती सुम्मा युअल्लमुनहा उम्मती। रसूल अल्लाह ने 3 बार फरमाया, परवरदिगार मेरे जानशीनों पर रहमत नाजिल फरमा। लोगों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आपके जानशीन कौन हैं? आपने फरमाया कि जो मेरी हदीस और मेरी सुन्नत की तबलीग करते हैं और मेरी उम्मत को उसकी तालीम देते हैं। जामिया अहादीस शिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 234 पर यह हदीस दर्ज है। नाज़रीन इकराम, मैं इस हदीस के बाद आपको इस हवाले से ये बात कहना चाहूँगी कि ये हदीस जिसको मैंने अपने सरनामे कलाम के आगाज़ में आप हज़रात के सामने जिसकी तिलावत की है, जिससे साफ जाहिर है कि जानशीन रसूल खलीफतुल मुस्लिमीन वही हो सकता है जो तालीमात मोहम्मदी और सुन्नत मोहम्मदी को आम करे। नाज़रीन इकराम, इससे पहले के एपिसोड में बात वहां तक पहुंची थी कि जब हाकिम शाम ने मरवान के जरिए मदीने और मक्का की तरफ यजीद की वली अहदी का बाकायदा ऐलान करवाया है और लोगों को बाकायदा इस बात की इत्तला दी है। अब उसके आगे मैं आप हज़रात की खिदमत में तारीख के हवाला से ये तमाम चंद बातें आप हज़रात के सामने पेश करूंगी कि 50 हिजरी में हाकिम शाम मरजुल मौत में मुब्तला हुए, लेकिन शदीद एहसास था कि यजीद की खिलाफत तस्लीम कराने में राहत व आराम, मालो दौलत और सबसे बढ़कर ज़मीर की कुर्बानी की है, जो किताबों में जो चीज़ दर्ज है। यजीद को बुलाकर हाकिम शाम का ये कहना कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए हैं, तमाम दुश्मनों के सर खम करा दिए हैं और सबको तुम पर मुज्तमा कर दिया है, मगर मुझे इस खिलाफत के मसले में बस कुरैश के 4 आदमियों से खटका है। और उसके बाद चारों के नाम बाकायदा बताए, जिसमें पहला नाम इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का है, दूसरा अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न जुबैर और अब्दुल्ला इब्न अबी बकर, जिसका हवाला तबरी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 179 पर दर्ज है। लेकिन वो यजीद जिसके लिए हाकिम शाम ने सब कुछ किया था, अपने बूढ़े बाप के पास आखिर वक्त में मौजूद न था। यही वजह है कि पहरेदारों के सरदार मुस्लिम बिन उक़बा को बुलाकर यजीद के लिए अपना वसीयतनामा हाकिम शाम ने दिया है और कहा है कि इस वसीयतनामे को यजीद तक पहुंचा देना। चाहने वालों, ये वो तारीख है कि जो मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रही हूँ। रजब 60 हिजरी में दुनिया से हाकिम शाम ने रहलत की है। यजीद को उसकी शिकारगाह में जब इस बात की खबर मिली है, इस सानेह की इत्तला दी गई है, जिसको सुनकर वो दमिश्क को पहुंचा है। नौजवान की जब वो था, नौजवानी थी उसकी, तभी से वो फिस्क व फजूर में मुब्तला हो गया था। सिन के साथ उल्टे यजीद के किरदार में इन औसाफ में तरक्की होती गई। शराबखोरी उसकी ज़रबुल मिस्ल थी, चुनाचे अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने उसका नाम ही बदमस्त रख लिया था। शराब पीता था, नमाज को तर्क करता था। दीगर औसाफ जो तफसील के साथ अगर आप हजरात को देखना है तो सवाइक़ मुहर्रका पेज 135 पर देखा जा सकता है। अहकाम शरीयत का मजाक उड़ाना उसकी आदत थी। कुरान और हदीस के साथ तमस्खुर करना उसका शेवा था। उसके अशार में जाहिलियत के ख्यालात, बद्र ओहद का मुशरकाना जज्बा और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
ضد کا جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ وہ بھی اشعار موجود ہیں یزید کے کہ جو اس نے قتل امام حسین کے بعد اور اہل بیت کے شام میں وارد ہونے کے وقت وہ اشعار کہے تھے، جس سے اس کی ذہنیت کا ہمیں بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ تمام اشعار بھی انہی خیالات کے حامل ہیں۔ اس کے باوجود یہ سیاست دنیا کی ستم ظریفی نہ کہوں تو پھر کیا کہوں کہ ایسا انسان جانشین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین بنا کر بٹھا دیا گیا، اور مسلمانوں کی اکثریت اس کی اس حیثیت کو تسلیم کر رہی تھی، جس کا اثر عام یہ ہوا کہ مسلمانوں میں بھی مذہبی بے حسی اور وہی عیش و نشاط کی گرم بازاری پیدا ہو گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ کربلا نہ ہوتا، اگر اس کے انجام دینے کے لیے حسین علیہ السلام جیسے بلند نفس انسان موجود نہ ہوتے، کوئی معمولی شخص ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ واقعہ کربلا حسین کے نفس کے انتہائی عظمت کا ثبوت ہے۔ تاریخ نے آپ کی زندگی، میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے جن روایات کو ہم تک پہنچایا ہے، آپ کی سیرت و کردار کا آئینہ جو پیش کیا ہے، اس سے یہ ظاہر ہے کہ امام عالی مقام کا کردار کیا تھا۔ امام میں وہ کون کون سے اوصاف تھے؟ کمالات و اوصاف آپ کو دنیا کا قبلہ بنانے کے لیے کافی ہیں، جن سے آپ انسانیت کی معراج بلندی میں سب سے زیادہ رفیع درجے پر نظر آتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پہلی خاندانی خصوصیت، بزرگوں کی قدیم روایت، ماحول، تربیت اور تعلیم۔ کردار امام حسین میں یہ تمام چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ آپ کی خاندانی خصوصیات وہ تھی جن کی نظیر دوسرے شخص میں پائی نہ جاتی تھی۔ یزید نے خود اعتراف کیا ہے کہ بے شک ان کی ماں میری ماں سے بہتر ہیں، ان کے نانا میرے نانا سے بہتر تھے، جس کا حوالہ میں اس طرح دوں گی، تبری جلد نمبر 6 پیج نمبر 266۔ تربیت ان لوگوں کے درمیان ہوئی کہ جس سے اخلاق و اوصاف میں بلندی پیدا ہونا لازمی ہے۔ امام علی مقام ایسے حالات سے گزرے جس میں انسان کے جذبات نفس کے خلاف عقل کی طاقت سے کام لینا پڑتا ہے، اس لیے نفس میں پختہ کاری، استقلال، تدبر پیدا ہونا لازمی ہے۔ یہ ہے امام علی مقام کا کردار۔ ناظرین اکرام، اس لیے امام علی مقام جذباتی انسان نہ تھے۔ وہ کبھی غصے اور جوش میں آ کر انہوں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا جو نظم و ضبط اور سکون کے خلاف ہو۔ ناظرین اکرام، سخت سے سخت مواقع پر خاموشی آپ کا ایک مستقل کردار بن گئی تھی۔ عبادت الہی کے ساتھ جو دلی وابستگی تھی، اس کا اندازہ آپ کو امام حسین کے ان الفاظ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جب 9 محرم کے اسے پہر آپ نے ایک شب کی مہلت طلب کرنے کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے۔ آپ فیاض تھے اور خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کی فکر آپ پر لاحق رہتی تھی۔ راست بازی اور راست کرداری کا کھلا ہوا نمونہ یہ تھا کہ آپ نے مارکہ کربلا کے پہلے مکے سے روانگی کے بعد اپنی جماعت کی تعداد کو قائم رکھنے کے لیے کبھی آئندہ کے خطرات کو پوشیدہ نہیں کیا، بلکہ برابر صورتحال سے مطلع کرتے رہے۔ انہوں نے بحیثیت ایک فرزند باپ کی اطاعت اور چھوٹے بھائی کے ناطے بڑے بھائی کی اطاعت، اس طرح ان کی وفادارانہ اطاعت میں ہمیں کبھی کمزوری تاریخ میں نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار۔ اور اس سے پہلے جو کردار میں نے یزید کا بیان کیا، امام عالی مقام کے وہ اوصاف و کمالات آپ کے سامنے بیان کیے، بحیثیت ایک سردار کے کربلا کے واقعے میں ایک پوری جماعت کی قیادت کی امام عالی مقام نے۔ اس طرح کے ان کی نظم قیادت کی مثال ہمیں مشکل سے ملتی ہے، جن ساتھیوں کو منتخب کر کے
اپنے ساتھ لیا تھا، ان میں سے ایک نے بھی وفاداری اور جانثاری میں کمی نہ کی، اور سب یکجا ہو کر، یک دل ہو کر مقصد حق کے لیے کوشاں رہے، یہاں تک کہ جانیں قربان کر دی۔ یہ تھا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار، جو ہمیں کربلا میں بہترین طریقے سے، ایک کھلے ہوئے طریقے سے ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ امام عالی مقام نے کربلا کے اس جنگل میں بھی، کربلا کے اس مخالف ماحول میں بھی کسی بھی طریقے سے اپنے کردار میں کوئی کمی نہ دکھائی دی مولا کے، اور نہ ہی امام علی مقام نے کوئی نمونہ دنیا کے سامنے ایسا پیش کیا ہو جو کردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو۔ چاہنے والوں، یہ تھا اصلی جانشین مصطفیٰ، کہ جس نے حقیقت میں مصطفی کردار، محمدی کردار کو دنیا کے سامنے پیش لا کر کے یہ بتا دیا کہ واقعی اگر کوئی جانشین مصطفیٰ کا دعویٰ کر سکتا ہے تو وہ صرف واحد اور واحد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے۔ تو چاہنے والوں، تاریخ کے حوالے سے کہاں وہ یزید کا کردار اور کہاں یہ جان مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔